بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو ریاض احمد ملک کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد کچھ افسران مزید بھی فوج نے حراست میں لیے۔ آج ہم آپ کو ان کی تفصیل بتائیں گے، مگر اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر لائک کیجئے گا، دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، اور ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک سحر نیوز ایچ ڈی ریاض احمد ملک کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کے ولاگ کی سٹوری۔ فوج میں ماضی میں بھی کڑا احتساب کر کے قصوروار افسران کو سزائیں دی گئی۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ماضی میں بھی اس کی چند مثالیں موجود ہیں۔ 1997 میں نیوی کے سربراہ ایڈمرل منصور الحق کی غیر ملک سے دفاعی سامان کی خریداری میں کک بیک لینے پر گرفتاری ہوئی اور نیب سے پلی بارگیننگ کے بعد 17 اپریل 2001 کو انہیں رہا کر دیا گیا۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کا کورٹ مارشل ہوا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے بعد ضابطۂ فوجداری کے خلاف ورزی پر عمر قید کی سزا دی گئی، جو بعد ازاں تبدیل کر دی گئی۔ 22 فروری 2019 کو 2 سینئر افسران کا کورٹ مارشل ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو جاسوسی کے الزام میں 3 مئی 2019 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور تمام مرات اور پینشن ضبط کر لی گئی۔ بریگیڈیئر رضوان کا غیر ملکی اداروں کے ساتھ روابط پر کورٹ مارشل ہوا اور 14 سال کی سزا ہوئی۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام کے خلاف سیاچین میں ضابطۂ فوجداری کے تحت کارروائی کی گئی اور انہیں 30 جولائی 1995 کو فوج سے برطرف کر کے تمام مرات واپس لے لی گئیں۔ آرمی انجینئر کرنل شاہد کا ایئر بیس پر جاسوسی کے الزام میں کورٹ مارشل ہوا اور انہیں فوج سے نکال دیا گیا۔ میجر جنرل تجمل حسین کا کورٹ مارشل ہوا اور 1995 میں 14 سال کی سزا ہوئی۔ بغاوت کیس میں بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور 4 افسران کا کورٹ مارشل ہوا۔ انہیں 14 سال کی سزا ہوئی اور تمام مرات اور پینشن ضبط کر لی گئی۔ حال ہی میں سابق کور کمانڈر ایمن بلال پر سیاسی الزامات لگے، لیکن ان کو جبری ریٹائر کیا گیا۔ ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوئی۔ اس کے بعد حال ہی میں فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے کے الزام میں سابق لیفٹیننٹ کرنل اکبر حسین، میجر حیدر مہدی کا کورٹ مارشل ہوا، جو انہیں 14 سال کی سزا بھی ہوئی اور پاکستان میں ان کی تمام جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی۔ اس طرح 9 مئی کے واقعے میں غفلت برتنے پر تقریباً 15 افسران کے خلاف کورٹ مارشل ہوا، جس میں سابق کور کمانڈر لاہور، 2 میجر جنرل، 5 بریگیڈیئر اور کرنل میجر بھی شامل تھے۔ فوج ایک ڈسپلنڈ اور منظم ادارہ ہے اور ہمیشہ اپنے اندر سخت احتساب کے میکنزم کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہمیں ماضی میں بار بار ملتی رہی ہیں۔ ماضی قریب میں 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی پوری قوم نے دیکھا کہ کیسے فوج کا یہ سارا احتساب کا کڑا عمل حرکت میں آیا۔ انتہائی سرعت کے ساتھ چند ہی دنوں میں متعدد اور ذمہ دار لوگوں کو سزائیں سنائی گئیں۔ اس طرح پہلے بھی کئی سینئر افسران کو آرمی رولز اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر
सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई इस सिलसिले की कड़ी है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, बल्कि फौज अपने एहतसाब को कई बार अमली जामा पहले भी पहना चुकी है। फौज ने एक बार फिर वादा कर दिया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितना ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि पाक फौज का एहतसाबी अमल बहुत शफाफ और कड़ा है, जो फौरी हरकत में आकर हकायक और सबूतों की रोशनी में मामलात को कानून के मुताबिक निपटता है। इस सिलसिले में डीजीआईएसपीआर 7 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के इस कड़े एहतसाबी अमल को वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें मज़ीद बताइएगा कि हम इस व्लॉग को मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। कल हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।